السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہوئی ہے حمزہ، احد نے مما بابا کے سامنے طلاق دی ہے۔ یہ بچہ بہت منحوس ہے حمزہ، احد کو چھین لیا، مجھے تباہ کر دیا۔ یہ نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ضدی بچے کی طرح نفی میں سر ہلاتی آئزل دیوانہ وار بولتی جا رہی تھی۔ آئزل! حمزہ نے سختی سے آئزل کو پکارا، جو کسی رپورٹ کی مانند چپ ہوئی تھی۔ آئزل کی سرخی مائل آنکھوں سے چھلکتی ندامت، شرمندگی، عزت جانے کا ڈر، احد کی بے وفائی کا دکھ جیسے جذبات چھلکتے دیکھ کر حمزہ کے اندر نہ جانے کیوں ندامت اتری تھی۔ آئزل کی زخمی نظروں سے نظریں چراتے ہوئے اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بولا، فضول سوچیں مت سوچو آئزل، اسلام میں یہ ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ اس معصوم جان کا ان سب میں کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ ہے جس کی خاطر ابھی بھی یہ طلاق نہیں ہوئی۔ خالو جان احد کو ڈھونڈ رہے ہیں، یقیناً وہ مل جائے گا، رجوع کر کے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، مگر تب تک تمہیں اپنا اور اس بچے کا خیال رکھنا ہے۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو کھو جاتے ہیں، جو خود کہیں چلے جائیں وہ واپس نہیں لوٹتے۔ آئزل کا چہرہ پل بھر میں سپاٹ ہوا تھا۔ اور تم نے کیا مجھے بغیرت سمجھا ہے حمزہ مصطفیٰ، جو ایک وحشی سے دوبارہ رجوع کرے گی؟ آئزل کا لہجہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ آئزل کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وحشی نہیں، شوہر ہے وہ تمہارا۔ شوہر اگر بیوی کو عزت نہ دے، بس بھیڑ بکریوں کی طرح نوچ کر چیر پھاڑ ڈالے اور پھر اپنے ہی بچے کو معاشرے میں گالی بنا دے تو وہ مرد شوہر نہیں وحشی ہوتا ہے۔ حمزہ کے مقابل آئزل بھی آج درست لہجے میں بول رہی تھی۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے آئزل، وہ تمہارا شوہر ہے جس کا بچہ اب تمہارے وجود کا حصہ ہے۔ یہ معاشرہ طلاق یافتہ عورت کے لیے بہت تنگ دل ہے، اور اگر تمہیں اس بچے کے ساتھ طلاق ہوئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ آئزل اپنے دل کو تھوڑا نرم کرو۔ نرمی سے آئزل کو قابو کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی عزت نفس چھین جانے کے بعد، اپنی محبت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کے بعد بھی میں نے اس بچے کو خود کو اس کے حق میں قائل کیا تھا، لیکن جانتے ہو اس دن میرا رہا سہا مان، عزت اور محبت پر یقین اٹھ گیا جب اس شخص نے اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا، جب اس نے اسے بوجھ اور گندگی کی پوٹلی کہا، جب اس نے ہر بات کا الزام مجھ پر دہرایا۔ آئزل کی بات پر حمزہ کے دماغ میں درد سے جھٹکے چلنے لگے، مگر آئزل رکی نہیں، بولتی جا رہی تھی۔ یہ معاشرہ ہر بات پر عورت کو ہی کیوں الزام دیتا ہے حمزہ مصطفیٰ، بتاؤ مجھے، ہر بات قربانی عورت ہی کیوں دے؟ کیوں میں اپنی عزت نفس کو اس شخص کے پاؤں کے تلوں روند کر اس کے پاس جاؤں جس کے لیے میری اوقات ایک زمین پر چلتی چونٹی جتنی بھی نہیں؟ خالہ اور خالو برباد ہو جائیں گے۔ آئزل اتنی سنگ دل مت بنو۔ حمزہ کو خود پر ایک بوجھ سا گرا ہوا محسوس ہوا۔ میں بھی تو برباد ہوئی ہوں حمزہ مصطفیٰ، تو پھر تم لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ آئزل غصے سے چیخی تھی۔ آواز کو نیچا رکھو آئزل، یہ ہمارا گھر نہیں تو یہ کس کا گھر ہے؟ آئزل نے پہلی بار ماحول پر غور کیا تھا۔ شادی والے گھر میں کسی کو تمہاری حالت کی بھنک نہ پڑے، اس لیے خالہ سے پوچھ کر میں تمہیں اپنے دوست سعد کے گھر راولپنڈی لے آیا ہوں۔ احد کے رجوع کر لینے تک یہ بات اگر چھپی رہے تو سب کی بھلائی ہے۔ حمزہ نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا حمزہ، جو تم سب سے چھپاتے ہوئے مجھے یہاں لے آئے ہو۔ آئزل بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ تم نے میرا رہا سہا مان بھی مجھ سے چھین لیا حمزہ، تمہارے اس اقدام نے مجھے سب کی نظروں میں فرار ہوئی لڑکی بنا دیا، سب یہی سوچیں گے سارا قصور اسی لڑکی کا تھا، تبھی تو فرار ہوئی ہے۔ دفع ہو جاؤ حمزہ مصطفیٰ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، بھیجی ہوئی آواز میں کہتے آئزل نے اسے دور دھکیلا تھا۔ پھر اچانک ذہن میں دھماکہ ہونے پر بولی، شادی؟ ہاں آج تو تمہاری شادی تھی حمزہ، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ حمزہ جو سن سہن اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں چراتے ہوئے بولا، اب نہیں ہو رہی شادی؟ کیوں نہیں ہو رہی حمزہ؟ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو تم اور رومان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اب یہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ میں نے چھوڑ دیا رومان کو، اپنی خالہ کی خود غرضی کو چھپاتے ہوئے حمزہ نے ہر الزام خود پر لے رہا تھا۔ کتنے برے ہو حمزہ، اگر احد نے مجھ سے میری ذات کا غرور چھینا تو تم نے بھی رومان کے ساتھ ویسے ہی کیا۔ ایسا کیوں حمزہ؟ رومان میری سب سے اچھی دوست ہے،
تم نے اسے تکلیف دی، وہ کتنا چاہتی تھی اور بیچ راستے پہ چھوڑ آئے ہو۔ آئزل نے غصے سے کہا تھا، میں رومان سے شادی کر کے ساری زندگی دادا حضور کی خدمت میں ایک اچھے گھر داماد کی مانند سر جھکا کر نہیں رہ سکتا۔ تم جانتی ہو آئزل، میرے اپنے بہت سے خواب ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا ہے، اس لیے ایک ناکارہ رشتے کو جنم دینے سے بہتر ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہاں کاروبار کرنے کا سوچا ہے۔ حمزہ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جھوٹ کھڑا تھا، بہت خود غرض ہو تم حمزہ، میری بہن جیسی کزن کا دل دکھایا ہے۔ اپنے حق میں تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتی، مگر اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، چلے جائیں، میری نظروں سے دور نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ ابھی واپس جاؤں گی، آئزل ضدی انداز میں کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی۔ چاہے تم مجھ سے نفرت کا اظہار کرو یا کچھ بھی کرو، مجھے اس سے غرض نہیں، بس ایک بات جان لو، دنیا سے کٹ کر اب تم یہیں رہو گی۔ اگر بھاگنے کی یا کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ پہلی بار حمزہ مصطفیٰ نے آئزل کو سختی سے پکڑتے سرخ آنکھوں سے دھمکی دی تھی۔ اس وقت ایک جنونی لگ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آئزل کو انتہائی خوف آیا، خوف سے سن ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات، ہمارے بیک گراؤنڈ کا یہاں کے گھر کے افراد کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس گھر کے مکین محبت کرنے والے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ آپ میری بیوی ہیں اور یہ بچہ ہمارا ہے، آپ سچ کسی کے سامنے نہیں کھولیں گی۔ حمزہ کی بات پر آئزل ایک بار پھر آپے سے باہر ہوتی شیرنی بنی تھی اور ایک تھپڑ حمزہ کے چہرے پر مار دیا تھا۔ کتنی گھنونی بات کی ہے تم نے حمزہ، تم نے میرے بارے میں ایسا کہنا تو دور، سوچا بھی کیسے؟ میں بچپن سے تمہیں اپنا سب سے اچھا دوست اور بھائی مانا ہے اور تم میرے بارے میں ایسے کہہ رہے ہو، تم ایک نیچ اور گرے ہوئے انسان ہو۔ آئزل تیش سے کانپ رہی تھی۔ اچھی بات ہے تمہیں علم ہو گیا میں کیسا انسان ہوں، اب یہ بات ذہن نشین کر لو، تمہیں آہت کے واپس آنے تک یہیں رہنا ہے اور میری نہیں، کم سے کم خالہ خالو کی عزت کا خیال کر لو۔ اگر ان سب کو اس بچے کی حقیقت پتہ چلی تو کیا کہیں گے؟ اور ہاں، اگر تم اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اور تم کوئی فلیٹ کرائے پر لے لیں گے۔ پھر یہ سوچنا، اگر تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کو میرے اور تمہارے تنہا ایک ساتھ رہنے کی بات پتہ چلی تو سوچو، رہی سہی تمہاری عزت نفس وہ بھی کچلی جائے گی۔ اس لیے حالات کو قبول کرنے میں ہی تمہاری اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ حمزہ نے بے دردی سے حقیقت کا دوسرا رخ دکھایا تھا، اچھی بچے کی طرح۔ اب اگر سعد کی بہن بی جان اماں کچھ پوچھے تو ان کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے اجتناب کرنا اور چپ رہ کر میڈیسن کھا لینا، ویسے بھی تمہارے پاس یہی آخری آپشن ہے۔ لبالب پانی سے بھرے نینوں سے چھلکتی نفرت کو دیکھتے حمزہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بی جان اماں جانی حمزہ کے ماما بابا نہیں ہیں، اس کی پرورش حمزہ کی خالہ نے کی ہے اور بعد میں اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ حمزہ اور میں مل کر ایک کمپنی کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ بھابھی کو بھی اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ بھابھی آنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے حمزہ سے شدید ناراض ہے۔ اب آپ دونوں مزید سوال مت کیجیے گا، سعد نے آئزل کے کمرے کی طرف بڑھتی بی جان اور ماں جانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سعد، بچہ نہیں پوچھتے، اب تم راستے سے ہٹو، ہمیں بچی کے پاس جانا ہے۔ ایک اور بات بی جان، آپ پلیز ملازمین سے کہہ کر ساتھ والا پورشن کھلوا دیں کیونکہ حمزہ بھابھی کے ساتھ الگ رہنا چاہتا ہے۔ سعد کی بات پر بی جان بولی، سعد بچے، فی الحال بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں انہیں الگ رہنے کے حق میں نہیں ہوں، بچی اتنی نازک سی تو ہے، اوپر سے پہلی بار وہ اس حساس عمل سے گزر رہی ہے، ایسے میں کسی بڑے کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مزید بحث کے بغیر آگے سے ہٹو، ہمیں بچی کے پاس جانے دو۔ بی جان نے اسے پیچھے کرتی بہو کو لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری بیٹی؟ میں تو ڈر گئی تھی۔ بی جان بیڈ پر آئزل کے قریب بیٹھتے محبت سے بولی تھی۔ ٹھیک ہوں، بیک گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھی آئزل نے بے رخی سے کہا، لگتا ہے بیٹی ناراض ہے، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے کوئی گستاخی ہوئی ہے جو گڑیا رانی ہم سے روٹھی روٹھی سی لگ رہی ہے؟ رحیلہ بیگم نے کھانے والی ٹرے سے سوپ نکالنے کے بعد آئزل کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ آئزل، ایسے بے لوث محبت کرنے والوں پر تم کسی اور کا غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ آئزل نے رحیلہ بیگم کے استغفار پر خود کو اندر ہی اندر ڈانٹا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے ماما یانی کی یاد آ رہی ہے، اسی لیے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، آئزل نم آنکھوں سے بولی تھی۔
او میرا پیارا بچہ، اب مجھے بھی اپنی ماما سمجھو، میرے لیے جیسی ہی افراح ہے ویسے ہی آپ ہو، پریشان مت ہونا، یہاں ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ رحیلہ بیگم آئزل کو خود سے لگاتے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ آئزل ان کی محبت کی قائل ہوئی تھی، ان کی ممتا کی گرمائی سے آئزل کے تڑپتے دل کو سکون دیا تھا۔ شکریہ آنٹی، آئزل نم آنکھوں سے بولی تھی۔ جھلی لڑکی، اپنوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کوئی؟ رحیلہ بیگم نے مصنوعی انداز میں ڈپٹا۔ رحیلہ بہو بس کرو، اب بچی کو کھانا دو۔ بی جان، جنہوں نے تسبیح پڑھتے پڑھتے پھر سے آئزل پر پھونک مارتے ہوئے کہا تھا، دیکھو بیٹی، لڑائی جھگڑے ہر میاں بیوی میں ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تم اپنی صحت کا خیال مت رکھو۔ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، دیکھا تھا میں نے، جب تم بے ہوش تھی تو کیسے بے چین ہو رہا تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بی جان نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ محبت نہیں، انہیں کسی سے کوئی محبت نہیں، وہ خود غرض شخص ہے جس نے صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے میری پیاری دوست کو شادی والے دن چھوڑ دیا، مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا۔ جھوٹ بول کر آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے کردار پر کوئی میلی چھیٹ نہیں برداشت کر سکتا۔ نفرت ہے مجھے اس دوگلے شخص سے۔ بظاہر ان کی نصیحتیں سنتی آئزل دل میں نفرت سے بول رہی تھی۔ چلو اب تم آرام کرو، میں تمہارے شوہر کو بھیجتی ہوں تمہارے پاس، بی جان سوپ کا پیالہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو پریشان مت ہو، بابا جان اور تایا جان آتے ہیں تو میں ان سے دوبارہ دوسرے پورشن کی اجازت لے لوں گا۔ ویسے بھی تائی جان کی وفات کے بعد خالی پڑا ہے، کیونکہ تایا جان اور احمر تو بی جان کے آسرے پر ادھر ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سعد نے احمر کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ احمر نے پھر سے مکسور ہنگار بھرا تھا، نظریں اب بھی خلا میں کہیں اٹکی ہوئی تھی، جلتی سگریٹ سے نکلتا دھواں ہوا میں کہیں گم ہو رہا تھا، بے معنی سی راکھ نیچے گر رہی تھی، چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے وہ چپ کھڑا تھا۔ سعد کو اس سے ایک مجسمے کا احساس ہوا تھا، اس لیے گھبرا کر بولا تھا، حمزہ تو نے تو مجھے ڈرا دیا، یار کچھ بول تو صحیح۔ سعد نے حمزہ کے بازو کو ہلا کر جھنجھوڑ کر اسے سوچوں سے نکالا تھا۔ کیا بولوں؟ حمزہ ختم ہوئی سگریٹ پیروں تلے مسلتے ہوئے چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ کچھ بھی بول مگر۔ سعد مقابل کرسی پر بیٹھا۔ مگر کیا؟ حمزہ نے ٹیبل پر پڑی ڈبی سے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ مگر خاموش مت رہ، دل میں بات رکھنے سے سوائے دل کو تکلیف کے کچھ نہیں ملتا۔ بھلا بھلا نہیں کہنا تو اپنی پریشانی ہی مجھ سے شیئر کر لے، وہ چیز جو تجھے بے چین رکھے ہوئے ہے اس کے بارے میں بتا دے۔ مگر تو ایسے مت رہ، مجھے پرانا ہنستا مسکراتا میرا یار واپس چاہیے۔ سعد نے دکھ سے گہرا سانس بھری تھی۔ حمزہ سعد کو دیکھتے تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا، اتنی گہری سانسیں مت کھینچ یار، میں ابھی مرا نہیں ہوں۔ حمزہ کی بات پر سعد نے دہل کر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑتے اسے ایش ٹرے میں کچلتے غصے سے بولا، میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ سعد کے رد عمل پر ایسے مسکرایا جیسے کسی نے ہونٹوں کو کھینچ کر اسے مجبور کیا ہو۔ سعد حمزہ کو مزید ہنسانے کی کوشش کرتے مصنوعی غصے میں مزید بولا، دانت نکالنا بند کرو ورنہ یہ جو ہیرو جیسی شکل لیے گھوم رہے ہو اس کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ سعد آغا، میں تمہاری مخلصی کی بہت قدر کرتا ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنے اس مشکل وقت میں بغیر کسی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر تیرے گھر آ بیٹھا ہوں۔ مگر اس وقت جو تم کوشش کر رہے ہو اس میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حمزہ کہتے کہتے رکا، پھر خلاؤں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، اس وقت جو تم یہ کوشش کر رہے ہو بیکار ہے۔ وہ حمزہ جسے تم جانتے تھے میں نے اس کا قتل کر دیا ہے، اب صرف تمہارے سامنے ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے ماں باپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے اس کی خالہ کے در پر پھینک گئے، خالہ نے خوب پیار دے کر پالا مگر اس سے یہ گناہ ہوا، اسی خالہ کی بیٹی کو پانے کی چاہ کر بیٹھا۔ خالہ نے سب کچھ ڈالنے کے باوجود بیٹی کا نکاح کسی اور سے کروا دیا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی مضبوط پناہوں میں دیکھنی تھی، اور شاید یہی ٹھیک تھا۔ نامحرم کی محبت نہ جانے کب حسد کی شکل اختیار کر کے اس لڑکی کی زندگی خراب کر گئی، اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلا وہ لڑکی اس کی حسد کی آگ میں جلتی در بدر ہے۔ دوسری طرف ایک مخلص سر لڑکی رومان نے سچے دل سے اس کے جانب بڑھنے کی کوشش کی تو ساری زندگی خود پر احسان کرنے والی خالہ کو ذلت سے بچانے کے لیے اس لڑکی کا دل توڑ آیا۔ تو سوچ، ایسا حاسد خود غرض منحوس شخص خوش ہونے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ حمزہ سپاٹ چہرے کے ساتھ
خود کا ذکر ایسے کر رہا تھا جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ سعد نے دکھ سے اپنے پیارے یار کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا، حمزہ مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہو۔ سعد کی بات پر حمزہ چونک کر کھڑا ہوا۔ حمزہ نے کھڑے ہوتے ہوئے سعد نے اسے زور سے بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ یہ شخص حاسد، خود غرض یا مہنوس نہیں ہے، بس لوگ اسے سمجھ نہیں سکے۔ صرف ایک غلطی اس سے ہوئی ہے کہ وہ نامحرم لڑکی سے محبت جیسا جرم کر بیٹھا ہے۔ یاد رکھ، ایک دل میں رب کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت نہیں سما سکتی۔ فیصلہ تیرا ہے کہ تو یا رب رکھ سکتا ہے یا وہ لڑکی۔ میں دعا کرتا ہوں میرا رب تجھ سے فیصلہ ٹھیک کروائے۔ سعد کے مخلصانہ انداز پر حمزہ کے اندر الجھتی گتھی سلجھ گئی تھی۔ سینے میں لگی آگ پر جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ اپنی غلطیاں اور ان کا حل نظر آنے لگا تھا۔ اب خبردار، کچھ بھی بکواس مت سوچ، چل کر فریش ہو جا، پھر نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ 9 بج چکے ہیں، بابا جانی لوگ بھی آ گئے ہوں گے، تجھے سب سے ملواتا ہوں، سعد نے رعب سے کہتے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اسے دیے۔ فیصل آباد میں فاروقی مینشن میں اس وقت طوفان کے آنے کے بعد گہرا سناٹا چھایا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، ہسٹری میں پہلی بار کسی نے دادا حضور کے فیصلے کے خلاف بہادری سے سب کے سامنے انکار کیا تھا۔ آخر کب ایسے بے تکے فیصلے کرنا بند کریں گے؟ ہم بھیڑ بکریاں نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ پہلے عہد کی مرضی کے خلاف آپ نے اس کا نکاح آئزل سے کروایا۔ یہ بھی بتا دو کہ وجہ یہ نہیں کہ آپ کی چہیتی آئزل اس سے محبت کرتی تھی، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ آپ آئزل کی شادی کسی اور سے کروا کر اپنی خاندانی دولت کسی غیر کو دینا نہیں چاہتے تھے، اور اب حمزہ کے جانے کے بعد بہت جلد آپ نے سائم کو شادی میں پیش کر دیا۔ کیونکہ حمزہ کے جانے کا آپ کو کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ آپ تو خوش تھے۔ چلو اس ناہنجار سے جان چھوٹی، ہماری دولت کسی غیر کے ہاتھوں نہیں لگے گی۔ مینشن میں گونجتی رومان کی آواز پر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ رومان ادب سے بات کرو، دادا حضور ہیں ہمارے۔ سائم نے رومان کا بازو سختی سے پکڑتے اسے روکنا چاہا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر سائم، نکاح ہونے سے تمہیں اتنا اختیار نہیں ملا کہ سب کے سامنے مجھ پر تشدد کرو اور مجھے حق بات کہنے سے روکو۔ ہوگے تم دادا حضور کے چمچے، مگر مجھ سے ایسی توقع مت رکھنا۔ ابھی تو صرف رخصتی رکوائی ہے، دیکھتے جاؤ اس کاغذی رشتے سے بھی جلدی جان چھڑوا لوں گی۔ سائم کا بازو جھٹکتے رومان چیخی تھی، زبان کو لگام دو رومان۔ سائم کا ہاتھ اٹھا تھا مگر اس نے خود پر قابو پاتے راستے میں ہی روک لیا۔ طلاق تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو رخصتی ہوگی، اور ابھی اور اسی وقت چاچی جان یہ سمجھ لیں بیٹی رخصت ہو گئی ہے۔ سائم رومان کو بازو سے کھینچتے اپنے پوشن کی طرف لے کر بڑھا تھا۔ سیرت بیگم اور اجمل صاحب نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا مگر دادا حضور کی آواز نے ان کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ رک جاؤ چھوٹی بہو، اجمل تم دونوں سائم کو نہیں روکو گے۔ تمہاری باغی ہوئی بیٹی کے لیے فی الحال یہ رخصتی لازم ہو چکی ہے، اس لیے چپ رہو، بہت ہو گیا تماشا، اب سب جا کر آرام کرو۔ ہاں، ولیمے کا فنکشن کل نہیں ہوگا اور اب تب ہوگا جب ہم کہیں گے، اس لیے سب جاؤ یہاں سے۔ دادا حضور یہ کہتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ سیرت بیگم روتے روتے نڈھال ہوئی تھی۔ شرمین بیگم نے انہیں پکڑنا چاہا مگر انہوں نے نفرت سے ہاتھ جھٹک دیے۔ مہک بیگم نے شرمین بیگم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دیتے خود سیرت بیگم کو سنبھالا تھا۔ وقت بازی کھیل گیا تھا، انجام کیا ہونا تھا ان سب کا؟ تایا جان اور بابا جان ان سے ملیے، یہ ہے میرا دوست حمزہ مصطفیٰ، جو آخر کار عرصہ دراز کے بعد میری یہاں آنے کی دعوت کو قبولیت کا شرف بخش چکا ہے۔ سعد نے حمزہ کا تعارف ایسے ڈرامائی انداز میں کروایا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ خوش آمدید برخوردار۔ تایا جان اور بابا جان نے باری باری خوش دلی سے حمزہ کو گلے لگایا۔ شکریہ سر، ارے بیٹا یہ سرور کہہ کر غیر مت کریں، اگر تم ہمیں سعد کی طرح بابا جان اور تایا جان کہو گے تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا، سعد کے بابا نے حمزہ کے بازو پر تھپی دیتے ہوئے کہا۔ تایا جان نے بھی تاکید کی۔ حمزہ کو وہ مخلص لوگ بہت اچھے لگے۔ باقی لوگوں سے ملتے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا شروع کیا۔ ہاتھ روک کے بیٹھے حمزہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے بی جان بولی تھی، پریشان مت ہو بیٹا، تمہاری بیوی نے کھانا کھا لیا ہے، اب دوائی پی کر آرام کر رہی ہے، تم بھی کھانا کھاؤ۔ حمزہ جو آئزل کے بارے میں ہی پوچھنا چاہتا تھا، اسے تھوڑا اطمینان ہوا
مگر آئزل کا خود کے ساتھ حوالہ اسے شرمندہ کر گیا تھا، اس لیے اچانک ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس نے کھانا شروع کیا۔ بابا جان، اصل میں آپ سے ایک اور مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سعد نے دوسرے پورشن کے لیے بات کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ حمزہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے بات کرنے سے روکا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سعد کے تایا بابا دونوں متوجہ ہوئے۔ آپ دونوں کھانے سے ہاتھ کیوں روک گئے؟ کھائیے نا، میں نے صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ میرا ریگنیشن لیٹر رکھ لیں، کیونکہ میں نے اور حمزہ نے مل کر سافٹ ویئر کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعد نے دانت نکالتے کہتے بات بہت خوبصورتی سے بتلی تھی۔ بیٹا جی، آپ کو تو پتہ ہے ہماری کمپنی چھوڑنے کے کچھ اصول ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی امپلائی اچانک چھوڑ کر جائے تو انہیں پینلٹی طور پر ایک کثیر رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ سعد کے بابا بیٹے پر میٹھا سا طنز کرتے ہوئے بولے، جی سر جی معلوم ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں، پچھلے ہی ہفتے میں نے اپنا ریگنیشن لیٹر دے چکا ہوں۔ یہ اچانک بالکل نہیں، ویسے بھی آپ تو جانتے ہیں کافی عرصے سے ہم اپنی جابس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، مگر اب ہم نے یہ ٹیمپرری کام چھوڑ کر ہمیں ایک کمپنی کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہمیں بہت سارا فوکس اس کام کے لیے چاہیے۔ سعد نے سنجیدگی سے کہا تھا، اللہ تم دونوں کو کامیاب کرے برخوردار۔ سعد کے تایا جان نے دعا دی، جس پر سب نے آمین کہا۔ یوں ہلکی پھلکی باتوں میں سب نے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی جان کو اٹھتا دیکھ کر حمزہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ بھی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچے، آ جاؤ، لانچ میں چائے پینے کے دوران وہیں بات کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسٹڈی میں آ جاؤ۔ دل کر رہا ہے تمہاری جیسی بے حیا اور خر دماغ لڑکی کو ابھی ٹکانے لگا دوں، مگر سائم رومان کو بیڈ کی جانب دھکا دیتے ہوئے کرایا تھا، تمہارے جیسے نام نہاد غیرت مند مرد عورت پر ہاتھ اٹھانے کے سوا کیا کر سکتے ہیں مسٹر سائم؟ مگر تم بھول رہے ہو، اس وقت تمہارے سامنے کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ رومان اجمل کھڑی ہے، جو کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتی۔ رومان اپنے سجے سورے روپ سے بے پرواہ شعلہ جوالا بنی مقابل آئی تھی۔ تم مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر رہی ہو رومان، تم سب نے مجھے یوں چیخنے پر مجبور کیا، یہ کیوں بھول رہے ہو؟ ہر چیز پر بڑوں کی قصوروار مت ٹھہراؤ، انہوں نے صرف تمہاری عزت بچانے کے لیے ہمارا نکاح کیا ہے، ورنہ تمہارا وہ نام نہاد عاشق جسے تم نے پسند کیا تھا، وہ سرے راہ تمہیں یہ سب ذلت سہنے کے لیے یوں چھوڑ گیا۔ سائم کا کرکرا سا جواب کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ رومان کی سرخ آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی، اسے رومان اچانک بولتے رکی۔ حمزہ کی التجا کانوں میں گونجی تھی۔ کیا ہوا؟ سارا تننا جھاگ کی طرح کیوں بیٹھ گیا؟ سچ برداشت نہیں ہوا کیا؟ سائم اس کی چپی کو سمجھے بغیر طنز کے نشتر چلاتے ہوئے بولا تھا۔ میرے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے مہان رحم دل سائم ابرار، تمہارا بہت شکریہ۔ مزید تم سے منہ ماری کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، اوکے بائے، رومان سپاٹ لہجے میں کہتی اسے نظر انداز کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تم میری بے عزتی کر رہی ہو رومان، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ سائم نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ سائم کی بات پر رومان نے گہرا سانس بھری تھی، پھر سائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن میں اب تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، سو لیو می۔ رومان نے اپنی بازو اس کی گرفت سے کھینچنی چاہی تھی۔ رومان کی بدتمیزی پر سائم نے ایک بار پھر سے بمشکل اپنے غصے کو پیا تھا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا تو پھر بھی تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، آخر رخصت ہو کر آئی ہو، آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، سو بی ریڈی۔ سائم کا لہجہ لمحوں میں بدل گیا تھا۔ کا کون سی ویڈنگ نائٹ؟ پچھلے ایک گھنٹے سے لڑتی جھگڑتی اس انا دراز کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی یادداشت تو بالکل کمزور نکلی، خیر کوئی بات نہیں، بتا دیتا ہوں، 2 گھنٹے پہلے نکاح ہوا ہے ہمارا، قانوناً اور شرعی بیوی ہو تم میری۔ تمہاری گلفشانی کا نتیجہ ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، اتنا تو جانتی ہوگی نا، رخصتی کے بعد ویڈنگ نائٹ بھی ہوتی ہے۔ سائم کی بے باک دھمکی پر رومان اندر تک کانپ گئی تھی۔ بند کرو بکواس، منہ مومنا اور اندر سے کافر شخص، اس سب کے سامنے کیسے شریف و نفیس نظر آتے ہو اور مجھ سے کیسی بیہودہ گفتگو کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رومان سائم کی ڈھیلی ہوئی گرفت سے بازو چھڑواتی ہوئی گرائی، بیوی کے سامنے کون کافر شریف رہتا ہے؟
مائی ڈیئر وائف، یقین جانو تم سے پہلے تک تو میں شریف، نفیس اور خاندان کا سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر تمہاری اس زبان نے مجھے اس قدر بیہودہ بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب اپنی سلامتی چاہتی ہو تو چپ چاپ بغیر کوئی تماشا کیے جا کر کپڑے چینج کر سو جاؤ، ورنہ۔ سائم کے اس ورنہ کے بعد کی انکہی دھمکی رومان کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ خود تو وہ کمرے سے چلا گیا، رومان روتے روتے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کب سے رکے ہوئے آنسو تیزی سے بہہ نکلے تھے۔ ایک ہی دن میں محبت کے کھو جانے، عزت کے نام پر قربان ہو جانے، کسی ایسے انسان کی بیوی بن جانے جس کو کزن ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ تمام واقعات نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اسے اس گھر میں ایک ہی شخص ناپسند تھا، وہ تھا سائم ابرار، جو خود کو بہت زیادہ شریف، نفیس انسان اور گھر کا فرمانبردار انسان سمجھتا تھا۔ اصل میں تو وہ ایک انتہائی بیہودہ انسان تھا، بقول رومان کے، جو اس کی قسمت میں زبردستی تھوپ دیا گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونا تھا اس نفرت سے شروع ہونے والے رشتے کا انجام۔ میں اور آئزل میاں بیوی نہیں ہیں بی جان۔ آئزل میری خالہ زاد ہے، جس کی شادی اپنی تایا زاد آحت سے ہوئی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد آحت نے لڑائی جھگڑا کر کے آئزل کو گھر سے نکال دیا ہے اور خود کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ آئزل کے ماں باپ آحت کی غیر موجودگی میں بیٹی کو واپس سسرال بھیجنے پر آمادہ نہیں۔ ان حالات میں آئزل ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے خالہ سے اجازت لے کر اسے یہاں کی تازہ ہوا کے لیے لے آیا ہوں، اور یہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ حمزہ بغیر رکے ایک سانس میں کہہ گیا۔ اس بات کا اندازہ تھا مجھے کہ آئزل تمہاری بیوی نہیں۔ پر نور سے چہرے والی بی جان نے حمزہ کو شفقت سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ کیسے؟ اس دن جب تم آئزل بیٹی کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر یہاں آئے تھے، تب اس کو ہوش دلاتے وقت تمہاری آنکھوں میں حجاب و حیا سی تھی۔ تم نظر بھر کر دیکھنے سے اسے ڈر رہے تھے، حالانکہ میاں بیوی میں تو سب بے تکلف رشتہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ساتھ کی بات پر کچھ بولی کیوں نہیں؟ کیونکہ میں پرکھنا چاہتی تھی جو شخص میرے خاندان میں رہنے آیا ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے یا نہیں، بی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ حمزہ حیرت سے اس پرنور چہرے کو احترام سے دیکھ گیا۔ تو کیا میں آپ کی آزمائش پر پورا اترا؟ سوال پوچھا گیا۔ تبھی تو یہاں پر موجود ہو۔ بی جان نے حمزہ کے سر پر پیار دیا۔ مگر میں یہ نہیں چاہتا یہ بات سب کو پتہ چلے۔ آئزل کا شوہر اسے چھوڑ گیا ہے۔ میں آئزل کو ہر طرح کے ڈپریشن سے دور یہاں لایا ہوں۔ بے شک آپ لوگ اس سے سوال نہیں کریں گے، مگر آئزل اس بات کے کھلنے کے بعد یہاں بھی خود کو انسیکیور فیل کرے گی۔ حمزہ نے سنجیدگی سے بی جان کے سامنے مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی اس چیز کا ذکر اس کے سامنے نہیں کرے گا۔ بی جان کو اس کی آئزل کے لیے محبت صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر خاموش رہی۔ مگر حمزہ ہچکچایا۔ مگر میں آئزل کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ بات کرتے وقت حمزہ کی نگاہیں شرم سے جھک گئی۔ پریشان مت ہو حمزہ، اگر تم نہ بھی یاد دلاتے تب بھی میں اس بات کا خیال رکھتی۔ بچے اب تم جاؤ، ہم نے تمہارے لیے علیحدہ کمرہ تیار کروا رکھا ہے اور گھر والوں کو سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ بی جان کو سامنے کھڑا حیادار شخص بہت بھایا تھا۔ شکریہ بی جان، کیا بات ہے سائم، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کمال صاحب جو اپنے پورشن کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے لاڈلے بھتیجے کو اتنی ٹھنڈ میں باہر سین میں کھڑا دیکھ کر چونکے تھے۔ آپ جانتے بوجھتے بھی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ سائم ناراضگی سے بولا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ لاڈلے، اب جب اوکھلی میں سر دے دیا ہے تو ڈر کس سے رہے ہو؟ کمال صاحب نے اس کی ہمت باندھی تھی، خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ آخر آپ سب کو میرا ہی سر کیوں ملا چاچا جان؟ سائم نے شکوہ کنانہ لہجے میں کہا۔ سائم میری جان، میرے بچے، تمہاری اس حالت کے ذمہ دار اصل میں اور تمہاری چاچی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ آئزل، آحت اور حمزہ اور رومان کے متعلق سب بتاتے گئے۔ ان سب میں سب سے برا رومان کے ساتھ ہوا میرے بچے، اس کے لیے اس کا رد عمل انتہائی شدید ہے۔ میری تم سے التجا ہے سائم، پلیز رومان کے ساتھ مزید برا مت کرنا، وہ بچی ان سب کے قابل نہیں۔ کمال صاحب کی آنکھیں نم تھیں، گندھے جھک گئے تھے، سائم کو چند لمحوں میں بہت بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ چاچا جان یوں کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، اصل میں تو ان سب کے ذمہ دار آحت بھائی ہیں، جنہوں نے ایک ساتھ 4 زندگیاں برباد کی ہیں۔ انہوں نے آئزل آپی، میری لاڈلی بھرجائی کو بے انتہا دکھ دیا ہے۔ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں رومان کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ سائم نے کمال صاحب کے کندھوں سے تھامتے گلے لگا کر حوصلہ دیا تھا۔ تم سے اسی سمجھداری کی امید ہے، اسی وجہ سے
तुम और हमजा मेरे पक्के वाले दोस्त हो, दोनों एक जैसे हो, सबका ख्याल रखने वाले मेरे समझदार बच्चे। साइम, बस मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। जब तक आहत का कुछ पता नहीं चल जाता तुम इसको राज ही रखोगे। कमाल साहब ने साइम को खुद में भींचते हुए एक वादा चाहा। आप परेशान मत हो चाचा जान, ये बात हम में ही रहेगी। और जहाँ तक रही आहत भाई की बात, तो मैं इनको ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। शुक्रिया मेरी जान, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। अब जाओ, जाकर आराम करो, ज़्यादा देर इस ठंड में मत खड़े रहना। जी जानता हूँ। कमाल साहब के जाने के बाद कितनी देर साइम ठंड में खड़ा रहा। वक्त और तकदीर न जाने इन चारों लोगों की ज़िंदगियों को किस जानब लेकर जाने वाली थी। ज़िंदगी का हर दिन अपने साथ कुछ नई आजमाइशें और कुछ नए रंग लेकर आता है। इंसान नए दिन के आते ही पुराने दिन को भूल जाता है। इसी तरह इनकी ज़िंदगी का पहिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। साइम और रुमान की शादी को एक हफ्ता होने को आया था। साइम ने इस दिन हकीकत जानने के बाद दोबारा अपने कमरे में जाने से परहेज़ किया। वो अपने कमरे से महलूस स्टडी रूम में वक्ती तौर पर पनाहगज़ीर था। पता नहीं ऐसा करके वो रुमान को स्पेस दे रहा था या खुद को हकीकत कबूल करने के लिए राज़ी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शर्मीम बेगम कुछ दिन आइज़ल की गैर मौजूदगी सबसे छुपाने में कामयाब रही थी। ऐसे में हमज़ा और आइज़ल भी अपने अपने मदारों में आगे बढ़ने लगे थे। हमज़ा और साद आजकल अपनी कंपनी की बुनियाद रखने के चक्कर में मसरूफ़ थे। हमज़ा की मसरूफियात अचानक इतनी बढ़ गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसे में गुज़रे दिनों में आइज़ल धीरे धीरे घर वालों के साथ घुलना मिलना शुरू हो गई थी। अपने दुख तकलीफ़ और इन जिंदा दिल लोगों में रहकर वक्ती तौर पर भूल जाती थी। आइज़ल, आप भी आ जाएं, हम बाहर बगीचे में चलकर बैठते हैं। कुछ अरसा पहले ही मुझे बाबा ने सुर्ख गुलाबों के फूल लाकर दिए थे, जो कि मैंने बाग में लगाए थे। अब तो इन पर नन्ही नन्ही कलियां फूटने लगी हैं। वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। सच्ची दिल खुश हो जाता है। अफरा खुश मजाज 16-17 साला साद की छोटी बहन थी, जो कि कॉलेज से आने के बाद यूं ही आइज़ल के करीब हो जाती थी। ओ नकचड़ी, मेरी परी आपी को लेकर अपने इस मनहूस से बाग में क्यों जा रही हो? अगर वहाँ तुम्हारी जैसी चुड़ैल इसके पीछे लग गई तो हमज़ा भाई का क्या बनेगा? इसलिए इनका बाजू छोड़ो, आइए मेरे साथ लॉन्ग ड्राइविंग पे जाएंगी। दुरान इसके घर के पिछली जानब जाते हुए हमज़ा एकदम चीखता हुआ आया था। बिन मानस कहीं के, ज़बान से हमेशा ही फजूल अल्फाज निकालना। तुम्हें ही चिमटे चुड़ैलें और तुम्हारे साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर कौन काफर जाए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर तुमने कहीं गाड़ी मार दी तो ना बाबा, वो तो मेरे साथ ही जाएंगी। हाँफते कांपते इनके नज़दीक आते हमज़ा को देखते अफरा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखते बोली, नहीं ये मेरे साथ जाएंगी। हमज़ा ने आइज़ल का दूसरा बाजू पकड़ा था। नहीं बंदर, ये मेरे साथ जाएंगी। अफरा ने आइज़ल को अपनी तरफ खींचा। नहीं चुड़ैल, ये मेरे साथ जाएंगी। अहमर ने अब अपनी तरफ खींचा। आइज़ल, जो इन दोनों की नोक चोक को इंजॉय कर रही थी, इस अचानक बदलते हालात पर उलझ गई थी।